کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، پھر اس کے بعد اپنا آپ ختم کر دیں، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں، پھر اپنی وجود کو بھی اپنی ہستی کو بھی ختم کر دیں۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ کے حضور اور اس کے ہاتھوں میں اس طرح مرید ہو جائے جس طرح غسال کے ہاتھوں کے اندر میت ہوتی ہے، وہ جدھر مرضی رخ پلٹتا ہے اس کو غسل دیتا ہے۔ میت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آگے سے کہے کہ نہیں پہلے یہ ہاتھ دو پھر یہ ہاتھ دو، یہ غسال کی مرضی ہوتی ہے کہ پہلے کدھر سے شروع کرنا ہے اور کہاں دھونا ہے، پانی کتنا گرم ڈالنا ہے، کتنا ٹھنڈا ڈالنا ہے، کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا۔ تو اس طرح جو بیعت ارادت کے اندر مرید ہوتا ہے، المرید لا یرید، اس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کی نظر صرف شیخ کی طرف ہوتی ہے، وہ شیخ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے، اور شیخ نبی کی رضا میں گم ہوا ہوتا ہے، لہذا شیخ اپنا رنگ چاڑتا ہے، تو جب شیخ کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ سنت کا رنگ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری صورت ہے بیعت ارادت کی۔ اس بیعت کے اندر بندہ مرتبہ کمال پہ پہنچتا ہے اور شیخ کے بتائے ہوئے اسباق اور اس کے طریقے اس پہ عمل کر کے اس کے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ ہے اور بیعت نہیں کرتا تو کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مطلق ایمان سے اس کی نجات ہو جائے گی، لیکن بیعت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اس کے علائق نفس ہیں اور اس کی خرابیاں ہیں، شیخ کی صحبت میں وہ دور ہوتی ہیں۔ دوسرا، عبادت کا صحیح پھل اور صحیح لذت اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو کھجور خود بخود اگتی ہے اس کے اوپر پتے تو لگتے ہیں سبز، لیکن پھل نہیں لگتا، پھل اس کھجور کو لگتا ہے جس کو مالی لگاتا ہے، پھر مناسب وقت میں گوڈی بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، اور اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو باہم پہنچاتا ہے، اس کے اوپر پھر پھل آتا ہے۔ جو خود رو درخت ہے وہ پھلدار نہیں ہوتا ہے، اس لیے خود آدمی عبادت نیکیاں یہ سب کچھ کرے، نجات کا جو ہے راستہ نہیں رکتا ہے، لیکن وہ حقیقی پھل تب آئے گا جب کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دے گا، اور پھر وہ نظر کرے گا تو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے گا۔ اب حقیقی شیخ کون ہے؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ آپ نے 4 شرائط لگائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو اعتقاد کے اعتبار سے درست ہو، صحیح العقیدہ۔ دوسرا، فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ فسق نہ کرنے والا ہو۔ شیخ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ شان نبی کی ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن باقی لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ اگر کبھی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کے پانی سے اپنے دل کی تختی کو صاف کرے، عادی گناہ گار نہ ہو، فاسق مولن اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو، کیونکہ مرید نے شیخ کی اتباع میں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں مرید فقہ شیخ کے عمل سے سیکھے، تو اگر وہ فاسق مولن ہوگا تو مرید وہ سیکھ جائے گا، لہذا اعلانیہ فسق اس کے اندر نہ ہو۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو، عالم ہو، اور عالم کی تشریح یہ کی ہے کہ بقدر ضرورت مسائل شریعہ کو عربی کتب سے نکال کر کے اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بعض اوقات اردو کتب سے بھی بات نہیں چلتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے وہاں ایک شخص ٹانگوں سے معذور تھا، اس وقت کے ایک بڑے معتبر شخص سے جو کہ پورا عالم نہیں تھا، اس سے لوگ مسئلہ پوچھنے گئے، اس نے کہا کہ اس معذور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اس نے کتابیں نکالی، بہار شریعت اور دیگر، دیکھو لکھا ہے کہ معذور کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ وہ مجھے پوچھنے آئے، میں نے کہا کہ نہیں ہو جاتی ہے،
وہ کہنے لگے کہ اس نے کتاب دکھائی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جا کے اس سے کتاب لے آئے اور وہ بڑا خوش تھا کہ وہ انہوں نے غلط کہہ دیا اور میں سچ بتا رہا ہوں اور لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاں وہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح کہتا ہے جو اس نے پڑھا ہے۔ اصل جب فقہ میں کسی کو معذور لکھا گیا ہو تو اس معذور سے مراد اپاہج نہیں ہوتا، اس معذور سے مراد وہ ہوتا ہے جس کو سلسلے ری یا سلسلے بول کی بیماری ہو، یعنی جس کا وضو نہ ٹھہر سکتا ہو کہ وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکے۔ اب اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ نماز کا جب وقت شروع ہو تو وضو کر لے، پھر دوسری نماز کے وقت تک اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی وجہ ہوگی تو وضو ٹوٹے گا۔ تو اب وہ طہارت میں تو ہے لیکن اس کی طہارت کامل نہیں ہے، تو نمازیوں کی طہارت کامل ہے جو پیچھے ہے، تو اس ناقص طہارت والے کے پیچھے کامل طہارت والوں کی نماز نہیں ہوگی، تو اس شخص کو شریعت میں معذور کہتے ہیں۔ تو اس نے اپاہج کو معذور سمجھ لیا، تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عربی کتب سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور مسائل شریعہ کو وہ دیکھ سکتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت بغیر کسی انقطاع کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، وہ واسطے ان کے اندر کوئی فرق نہ ہو، حضور تک اس کا سلسلہ متصل ہو، تو وہ اس قابل ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے۔ بعض علماء نے یہ شرط بھی 5ویں لگوائی ہے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے علم طریقت حاصل کیا ہو، چونکہ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ دور رہ کر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ محدث ہو، اور بعض علماء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس کی نظر لوح محفوظ تک پہنچتی ہو اور مرید کرنے سے قبل وہ دیکھے کہ یہ شکی ہے یا صحیح۔ اگر وہ شکی ہے تو اس کی شقاوت کو سعادت سے بدلے، پھر اس کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرے۔ لیکن پرانے دور کے بزرگوں نے یہ شرائط لگائی تھی، موجودہ دور کے اندر ایسے لوگ خال خال ملیں گے، تو اگر ان 4 شرائط کا حامل کوئی شخص مل جائے تو اس کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر باطن کا نور اور باطن کے اجالے حاصل کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ذہن نشین بھی رہے، اور وہ چونکہ اس دور کا فتنہ ہے، کہ اس کا تصوف اور اس کا جو انداز طریقت ہے وہ اجمی طرز پہ نہ ہو بلکہ خالص حجازی ہو۔ فقر بھی 2 قسم کا ہے، ایک فقر حجازی اور ایک فقر اجمی یا فقر ہندی جس کو کہہ لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اقبال نے اس کو فقر بیدار اور فقر خفتہ کے نام سے تعبیر کیا، سویا ہوا فقر۔